رہا تھا کہ قرآن شریف کا جب نزول ہوا اس کی جو گرامر کی باریکیاں ہیں اس کا مطلب کیا شادی کیسے اس میں قرآن تعین ہو؟ کریم کا جب نزول ہوا تو گرامر سکھا کر زبان نہیں سکھائی گئی تھی. اس سے پہلے بہت پہلے قدیم سے جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں زبان بن چکی تھی اور گرامر کی باریکیاں بتا کر زبان نہیں سکھائی جاتی. ہر زبان کی گرامر اس زبان کے مطالعہ سے بعد میں بنائی جاتی ہے. اس لیے جو بات میں نے کہی تھی وہ یہ معنی رکھتی ہے کہ جب آپ اردو کی گرامر بناتے ہیں تو اردو کی گرامر میں بہت کم قاعدہ کلی ایسے ہیں جو ہر قسم کے الفاظ اور کلمات کے اوپر برابر اطلاق رکھتے ہیں اور ان کو منظم کرتے ہوں. اور یہی حال دوسری زبانوں کا ہے. بعض دائروں میں قاعدے کام کرتے ہیں، اکثر میں نہیں کر رہے ہوتے، پھر ان کے لیے چھوٹے چھوٹے دور اور دائرے بنانے پڑتے ہیں اور بڑی مشکل گرامر ہو جاتی ہے. مثلا اردو گرامر میں کسی کا مرد ہونا، کسی کا عورت ہونا، یعنی الفاظ کا مذکر ہونا یا مؤنث ہونا ایک مشکل مسئلہ ہے. اعضاء میں کوئی بھی قاعدہ ایسا نہیں ہے جو اعضاء کو مذکر یا مؤنث بنا سکے. آنکھ، ناک، کان، سر وغیرہ یہ سب اتفاقاً ہیں. اور عربی زبان میں آپ دیکھیں گے تو قاعدہ ہے کہ جو ایک چیز ہے وہ مؤنث ہے، کیوں جی مذکر ہے، واحد ہے جو، اور جو دو ہیں وہ مؤنث ہے. ہاں ظاہر بات ہے قلب جو ہے وہ مذکر کے طور پر استعمال. العین تنام، القلب یذکر اللہ، دل اللہ کو یاد کرتا ہے، آنکھ سوتی ہے. تو یہ جو قاعدہ ہے یہ قاعدہ کلیہ ہے. دو ہاتھ ہیں تو ہر ہاتھ مؤنث ہوگا، سر ایک ہے تو مذکر ہوگا، پیٹ ہے تو مذکر ہوگا. اسی طرح جو چیز ایک ہے وہ مذکر ہے اور جو دو ہیں وہ مؤنث ہیں. تو پتہ چلا کہ زبان بننے سے پہلے قاعدہ بن چکا تھا. سمجھے؟ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، لیکن جو ابواب ہیں عربی کے اس میں جا کر تو بہت ہی زیادہ حیرت انگیز باریکیاں آ جاتی ہیں قواعد میں. اور ہر لفظ کے معنی بدلنے کے لیے 12 پیمانے مقرر ہیں عربی میں. مثلا ضربا یضربو، اس نے مارا، وہ مارے گا. اور اس سے اگر دوسرے معنی پیدا کرنے اضطراب ہے لفظ. اضطراب میں نے چوٹ پڑ رہی ہے بار بار اور بے چینی پیدا ہو رہی ہے. تو اگر ضرب سے بار بار کی ٹھوکریں اور چوٹیں بیان کرنی ہو اسی لفظ سے تو اس کو باب افتعال میں لے جاؤ، وہ اضطراب بن جائے گا. یعنی مار ہے مگر ریپیٹ چھوٹی چھوٹی چوٹیں پڑتی چلی جا رہی ہیں، بے چینی ہے، بے قراری ہے، یہ اضطراب کے معنی ہیں. اور 12 شکلیں ہر مادے کی امکاناً دی جا سکتی ہیں، لیکن بعض شکلوں میں چند شکلوں میں ڈھلتے ہیں، بعض چند دوسری میں، لیکن 12 امکانی شکلیں ہیں. اب یہ ارتقاء سے کیسے ہو گئی؟ پہلے دن سے جن لوگوں نے بولنا شروع کیا ان کے ذہن میں تو کوئی قاعدہ نہیں تھا، اور ہزاروں لاکھوں سال تک وہ بولتے رہے، اور بعد میں لوگوں نے دیکھا تو یہ تو قاعدہ بھی ہے اس کے اندر. حیران رہ گئے کہ وہ یہ تو بڑے قواعد ہیں. تو جو اتفاقاً چیز بنی ہو وہ اس طرح قواعد کے ذریعے نہیں بنتی، وہ وجود میں آ جاتی ہے پھر آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی رہتی ہے. مگر عربی میں بڑے ترقی یافتہ قواعد ہیں، معمولی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ظہور مہدی آخر زمان